تکبیر، تحلیل، یہ چیزیں جو ہیں وہ جاری رہنی چاہیے. اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور ویسے نمازوں کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ اس کا اجر اتنا زیادہ اور اتنا خاص ہے کہ جو اور کسی عمل کا وہ اجر نہیں ہے جو اس کا ہے کہ ہر نماز فرض کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یا بعض روایات کے مطابق 34 بار اللہ اکبر. یہ جو ہے بہت باعث اجر ہے اور بہت فضیلت کا موجب ہے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور ذرا کان لگائے رکھو جس دن کے پکارنے والا پکارے گا ایک قریب کی جگہ سے. یعنی جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہر شخص یوں محسوس کرے گا کہ میرے کان میں پھونکا جا رہا ہے، سر پہ جو ہے وہ آواز مسلط ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سنیں گے وہ چیخ، وہ سور کی آواز، اور وہ یقینی ہے، بالحق قطعی ہے، شدنی ہے. ذالک یوم الخروج، اور وہ دن ہوگا نکل پڑنے کا، یعنی یہ دوسری مرتبہ کا نفخہ ہے جس کے بعد سب باہر آ جائیں گے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، یہ ہم ہی ہیں کہ جو زندہ رکھتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف واپسی ہے، سب کو پہنچنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن کہ زمین ان کے اوپر سے کھل جائے گی، شق ہو جائے گی زمین، سراعا، اور وہ تیزی سے نکلتے ہوئے ہوں گے اس میں سے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کر لینا، جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں کہتے ہیں، دل میں ترازو ہونے والی باتیں، چبھنے والی باتیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، جبراً آپ انہیں راہ ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، ہر اس شخص کو کہ جو ڈرتا ہو میری وعید سے. میں نے جو ڈراوے دیے ہیں، یعنی جو ڈرایا ہے جہنم سے، اس کے عذاب سے، سختی سے، میدان حشر کی، جو اس پر کان دھرتا ہو وہ فائدہ اٹھائے گا قرآن مجید کی اس نصیحت سے. سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. یہ شروع میں کچھ قسمیں ہیں، یہ وہی انداز ہے جو سورہ صافات کا تھا شروع میں، اور ان کے بارے میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ ہواؤں کی مختلف ان کے جو وظائف ہیں، ہوائیں چلتی ہیں جو، اور جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر. فالحاملات وقرا، اور پھر ان ہواؤں کی کہ جو اٹھاتی ہیں بوجھ، یعنی وہ بارش والے بادل، بوجھل بادل. فالجاریات یسرا، اور پھر ان ہواؤں کی کہ جو چلتی ہیں بڑی نرمی کے ساتھ. فالمقسمات امرا، اور پھر وہ ہوائیں کہ جو تقسیم کرتی ہیں حکم سے، یعنی حکم کے مطابق کہ ان بادلوں کو کہاں لے جانا ہے، کس جگہ کتنی بارش ہونی ہے، کس جگہ کتنی ہے، کس کے لیے کیا مقدر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ تقسیم پر مامور ہے. انما توعدون لصادق، ان ساری قسموں کا یہ شہادت کس چیز پر ہے کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا وہ سچا ہے، وہ یقینی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ جو دین ہے، جزا و سزا کا دن، وہ واقع ہو کر رہے گا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی جو دھاری دار ہے، جس پہ بڑے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، رات کے وقت جو ستاروں کے مختلف پیٹرنز ہیں، خوبصورت جھلملاہٹ ہے. انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم ایک جھگڑے کی بات میں پڑھ رہے ہو. یؤفک عنہ من افک، اور یہ جھگڑے کی بات کون سی تھی؟ آخرت کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا. یؤفک عنہ من افک، اس سے تو روگردانی وہی کرتا ہے جس کی عقل ہی الٹ دی گئی، وہی آخرت کا انکار کرے گا. قتل الخراسون، ہلاک ہو جائیں خراسون جو اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، قیاسات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، یعنی کوئی یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے، اپنے دل سے کوئی بات جو ہے وہ کہہ دی. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ کہ جو غفلت میں پڑے ہیں اور بے خبر ہیں. یسألون ایان یوم الدین،
پوچھتے ہیں کہ وہ دن ہوگا کب، انصاف کا دن آئے گا کب؟ یوم ہم علی النار یفتنون، یعنی یہ پوچھنا ان کا کوئی استفہامیہ نہیں ہوتا کہ وہ سنجیدہ ہے پوچھنے میں، بلکہ مذاقاً تمسخر کے انداز میں، وہ کب آئے گا یہ تو بتاؤ، ہمیں بڑا انتظار ہے اس کا، کہاں اٹک گیا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کی وہ آگ پر تپائے جائیں گے، یعنی جیسے سیخ کو الٹا پلٹا جاتا ہے اس طریقے سے انہیں آگ پر بھونا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی شرارت اور اپنی جو فتنہ انگیزی ہے اس کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اہل تقوی جو ہیں متقین وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ وصول کرتے ہوں گے، حاصل کرتے ہوں گے جو بھی ان کا رب ان کو عطا کرے گا، جو نعمتیں اس وقت۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے، احسان کی روش، جو ایمان میں بہت پختہ تھے، نیک کام کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کا بہت ہی کم حصہ تھا جس میں وہ سویا کرتے تھے۔ یہ اصل میں وہ محسنین، وہ ایمان کا سب سے اوپر والا درجہ، تسلیم و رضا والا، جن بندوں کو حاصل ہوتا ہے پھر وہ رات گھوڑے بیچ کر نہیں سوتے، وہ اٹھتے ہیں بار بار اللہ کے حضور رکوع اور سجود کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور بوقت سحر کو استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں ایک معین حق تھا، مانگنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی، محتاجوں کے لیے بھی۔ اللہ نے جو مال دیا تھا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میرا حصہ ہے اور میری ملکیت ہے، وہ دوسروں کا حق نکالتے تھے، اس میں سے دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، یقین لانے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہاری جانوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ افلا تبصرون، تو کیا تمہیں سجھائی نہیں دیتا، تم غور نہیں کرتے؟ تمہارے اپنے اندر ایک ضمیر ہے جو نیکی اور بدی میں تمیز بھی کرتا ہے، اور تمہیں اس پر، اس کے حوالے سے وہ تمہیں یا شاباش دے گا یا پھر وہ پنچ کرے گا۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور جو تم سے وعدے کیے گئے وہ سب کے سب وہاں پر موجود ہیں۔ فورب السماء والارض، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، کہ یہ بات جو ہے یعنی قیامت کا آنا یہ یقینی ہے، شدنی ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم بولتے ہو۔ جیسے اس وقت کلام کر رہے ہو تمہیں شک نہیں ہے کہ تم کلام نہیں کر رہے، اور جتنی آسانی سے گفتگو کرتے ہو، منہ ہلا دیتے ہو، ہونٹ ہلا دیتے ہو، ایسے ہی یہ معاملہ اللہ کے لیے آسان ہے اور اتنا ہی یقینی۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم کے پاس اور انہوں نے کہا سلام۔ قال سلام قوم منکرون، جواباً ابراہیم نے بھی سلام کہا اور فرمایا کہ یہ لوگ تو کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے ہیں، نامانوس ہیں۔ فراغ الی اہلہ، اور پھر وہ لپکے اپنے گھر کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک بچڑا لے آئے تلا ہوا یا بھنا ہوا ضیافت کے لیے، اور اس وقت جو ہے محسوس ایسے ہو رہا ہے وہ سالم بچڑا جو ہے وہ تیار کر کے لے آئے۔ فقربہ الیہ، اب اس کو نزدیک کیا، قریب کیا انہوں نے ان مہمانوں کے۔ قال الا تاکلون، اور پوچھا کہ کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، تو انہوں نے ان سے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا، اور یہ بات اس سے پہلے ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، کھا نہیں رہے تھے، اور خوف محسوس کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس دور میں یہ روایت تھی کہ جو شخص بری نیت سے کسی کے گھر میں جاتا تھا تو وہاں کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ اتنی اخلاقی حس جو ہے ان میں بیدار تھی ابھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھا نہیں رہے، ضرور کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے، شاید کسی بری نیت سے، برے ارادے سے آئے ہیں۔ قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی ابراہیم کو علیہ السلام ایک بیٹے کی جو بہت صاحب علم ہوگا۔ فاقبلت امرأته فی صرۃ،
تو ان کی بیوی جو ہے وہ حیران ہو کر